بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے وہ انسان جو قبر میں اترتا ہے اس کے آداب بیان کیے تھے، اور اس کے بعد شہیدوں کا حکم آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اور اگلے پروگرام کے لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کفن اور دفن کے اخراجات جو اس میں خرچ ہوتا ہے اس کو کہاں سے لیا جائے گا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، یعنی کون خرچ کرے گا گویا یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور اس کے بعد قبر کو کھودنے کی، دیکھیں ایک تو قبر کھودنا ہوتا ہے، ایک قبر کو کھودنا. قبر کھودنا یعنی کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے قبر کھودی جائے. قبر کو کھودنا یعنی قبر کے اندر کوئی دفن ہے اس کی قبر کو کھود کر یعنی اس کی قبر کو کھودا جائے، دونوں میں فرق ہے. تو قبر کھودنا یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. قبر کو کھودنا جو کہ حرام ہے، کسی مسلمان کی قبر کو کھودنا حرام ہے، نہیں کھودنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان کسی جگہ پر دفن ہے اس کو نہیں کھودنا چاہیے، یہ حرام ہے. اس کے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ خرچ کون کرے گا کفن اور دفن میں یہ بیان کر دیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے کفن اور دفن کا خرچ جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ میرے مال سے یا جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی وصیت اس نے کی ہے کہ اس طریقے سے میرے کفن اور دفن میں خرچ کیا جائے، تو اگر جو ہے جو شرائط اس نے بیان کیے ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے مطابق عمل کریں، یعنی جیسے میت نے کہا ہے ویسے عمل کیا جائے. مثال کے طور پر میت وصیت کرے کہ میرے کفن اور دفن کا جو ہے وہ میرے پیسے میں سے جو میرا بینک بیلنس ہے اس سے انتظام کیا جائے، یا کہے کہ میرے بڑے بیٹے کے جو بڑا بیٹا ہے وہ جو ہے وہ میرا کفن دفن کرے، یا کسی بیٹے کو معین کر دے اور اس کے پاس بھی ایسے حالات ہوں کہ وہ خرچ کر سکے اور راضی بھی ہو تو وہ خرچ کرے. لیکن اگر کوئی وصیت نہیں کی ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ دو صورتیں ہیں. یا تو مرنے والی جو ہے وہ یعنی مرنے والی عورت ہے اور کسی کی بیوی ہے. اگر عورت ہے اور بیوی ہے کسی کی، یعنی شادی اس کی ہو چکی ہے تو اور اس کا شوہر بھی زندہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کفن کی ذمہ داری اور جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں، مثال کے طور پر قبر خریدنا اور غسل کرنے، جو غسل دے گی اس کو
وہ غسل کے پیسے تو نہیں، مزدوری تو نہیں لے سکتی ہے، لیکن غسل کے علاوہ اگر کچھ اور کام بھی اس نے انجام دیے ہیں اس کی مزدوری یا اور دیگر اخراجات جو ہوتے ہیں ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے. یعنی اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے اوپر تمام اخراجات کفن و دفن کے آ جائیں گے، چاہے وہ عورت جو ہے خود بھی مالدار ہو. مثال کے طور پر خود بھی سروس کرتی تھی، اس کے پاس بھی بینک بیلنس ہے، لیکن اس کا کفن اور دفن کے اخراجات جو ہیں اس کے شوہر پر واجب ہوں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والی جو ہے وہ چاہے عورت ہو لیکن کسی کی بیوی نہیں ہے، یا کوئی مرد ہے مرنے والا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کفن یعنی کفن کو خریدنا، اس کے پیسے، بیری کے پیسے، کافور کے پیسے، اور جس جگہ پر دفن کیا جائے گا اس زمین کی قیمت، اگر جو ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پیسے لیے جاتے ہیں، یعنی قبر کے لیے جگہ بیچی جاتی ہے. عام طور پر جو ہے وہ گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ قبر جو ہے وہ بیچی نہیں جاتی ہے، بلکہ قبرستان وقف کر دی جاتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ بغیر کسی بدلہ اور معاوضہ لیے ہوئے جو ہے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. کوئی قیمت قبر کی جگہ کی نہیں لی جاتی ہے، لیکن جہاں پر لی جاتی ہے وہاں پر اس جگہ کی، قبر کی جگہ کی قیمت، اور اگر جو ہے وہ گاڑی کے ذریعے سے مثال کے طور پر جو ہے وہ قبرستان دور ہے میت سے، تو اس میں جو ہے وہ جس گاڑی میں لاد کر اس کو لایا جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پیسے اور ان کی مزدوریاں اور جتنے بھی اور بھی خرچ ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں میت کے مال سے، جو میت نے مال چھوڑا ہے، جو دولت چھوڑ کر گئی ہے میت، اس دولت سے، اس مال سے جو ہے وہ اس کو خرچ کیا جائے گا. مثال کے طور پر میت جو ہے وہ بینک بیلنس چھوڑ کر گئی ہے، یا کیش اس کے گھر میں موجود ہے، یا جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کو بیچ کر خرچ کیا جا سکتا ہے، تو خود میت کے جو پیسے، جو ملکیت اور جو دولت ہے اسی سے جو ہے اس کے کفن اور دفن اور تمام چیزوں کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ میت کے جتنے بھی کام ہیں، نماز یہ بھی واجب ہے، حنوط کرنا بھی واجب ہے، کفن دینا بھی واجب ہے، غسل دینا بھی واجب ہے، دفن کرنا بھی واجب ہے. البتہ جو ہے یہاں پر دو چیزوں کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں کو. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ واجب جو ہے واجب کفائی ہے. دیکھیں واجب کی اس عنوان سے دو قسمیں ہیں، ایک واجب کفائی ہے، ایک واجب عینی ہے. واجب عینی وہ ہے کہ جو سب لوگوں پر واجب ہے، جتنے بھی مکلفین ہیں سب پر واجب ہے. مثال کے طور پر نماز سب پر واجب ہے، روزہ سب پر واجب ہے. لیکن واجب کفائی واجب تو ہے، لیکن اگر ایک یا چند لوگ مل کر اس کام کو انجام دے دیں جو واجب ہے تو دوسرے لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، پھر دوسروں پر واجب نہیں ہے. غسل، میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ انہی واجبات میں سے ہے. مثلا اگر جو ہے وہ چند لوگوں نے مل کر غسل دے دیا ہے، کفن دے دیا ہے، کفن پہنا دیا ہے، دفنا دیا ہے، تو دوسرے سب لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، تمام مسلمانوں سے ساقط ہو جائے گا، ان پر جو ہے واجب نہیں رہے گا. لیکن اگر کسی نے بھی انجام نہیں دیا ہے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. یہ واجب کفایہ کا مسئلہ ہے. دوسرے جو ہے یہاں پر ایک جو باریک نقطہ ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں کہ کفن کے سلسلے میں دو مسئلے ہیں، ایک ہے کفن دینا اور ایک کفن پہنانا. کفن دینے کا مطلب یہ کہ کفن کو خرید کر لانا، کفن کے کپڑے کو خرید کر لانا، یعنی اپنی جیب سے پیسہ دیں اور کفن خریدیں. دوسرے کہ کفن موجود ہے، کفن پہنانا. کہتے ہیں جو واجب ہے، واجب کفائی جو ہے یہ کفن پہنانا ہے، کفن دینا نہیں ہے. کفن تو جو ہے وہ خود میت کے مال سے لیا جائے گا، یا جو ہے اس کے جو ہے اگر عورت ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا شوہر موجود ہے، تو اس کے شوہر کے مال سے جو ہے وہ لیا جائے گا. یعنی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے کفن اور دفن کے اخراجات جو ہیں شوہر کے ذمے ہیں، یا مرنے والے نے کچھ وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا. یعنی کفن دینا واجب نہیں ہے. اپنی جیب سے انسان جو ہے وہ پیسہ نکال کر دے کہ اس کا کفن خرید کر لے آئیں، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، یہ واجب نہیں ہے. ہاں کفن پہنانا واجب ہے. کفن آ گیا ہے، تیار رکھا ہے، پہنانا سب پر واجب ہے. لیکن اگر ایک یا چند لوگ پہنا دیتے ہیں تو پھر کسی پر واجب نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے چاہا تھا
وہ ہو گیا ہے، اب کسی پر واجب نہیں رہا۔ البتہ کفن دینا مستحب ہے، یعنی کفن پہنانا واجب ہے اور کفن دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا وارث نہیں ہے، یعنی کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا ہے کہ جس کے پاس نہ تو خود اتنا پیسہ ہے کہ وہ کفن اس کے پیسے سے خریدا جا سکے، اس کے اخراجات جو ہیں اس کے پیسے سے اٹھائے جا سکیں، اور نہ ہی جو ہے اس کے وارث ایسے ہیں ان کے پاس کچھ ہے، اور نہ اس کی کوئی ایسی خاصی وصیت ہے۔ جب انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے تو وصیت کہاں سے کرے؟ بہرحال تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بہتر یہ ہے، مستحب تو ہر حال میں ہے، لیکن ایسی صورت میں جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کے کفن کا انتظام جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ۔ یہ کفن کے اور دفن کے اخراجات کے مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہم مسلمان کی قبر کو کھودنے کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک بار پھر کہہ دوں، ایک ہے قبر کھودنا، دوسرے قبر کو کھودنا۔ قبر کھودنا یعنی یہ کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر کھودنا تاکہ اس کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن قبر کو کھودنا یعنی میت قبر میں دفن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قبر کو کھودا جائے اور اس کی میت کو نکالا جائے، یہ حرام ہے۔ یعنی قبر کو کھودنا یعنی قبر کو خراب کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ جس کی ابھی ہم نے وضاحت بھی کی کہ مسلمان کی قبر کو کھودنا یعنی قبر کو خراب کرنا، یعنی قبر کو پھاڑنا، گویا جو ہے وہ اتنا پھاڑنا یعنی اتنا اس کو کھود دینا کہ جو اس میں دفن ہے مسلمان وہ نظر آنے لگے اس کا جنازہ، یہ جو ہے حرام ہے۔ چاہے جو ہے جو اس قبر میں دفن ہے چاہے وہ بچہ ہو یا دیوانہ ہو، یہاں پر یہ سب شرائط نہیں ہے کہ جو دفن ہوا ہے اگر وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے تو اس کی قبر کھودنا حرام ہے، لیکن اگر پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا بچہ ہے تو اس کی قبر کھودنا حرام نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان اگر ہے تو یا مسلمان کا بچہ ہے اس کی قبر کو خراب کرنا اس طریقے سے کہ اس کا جسم نظر آنے لگے، جنازہ نظر آنے لگے، حرام ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ اگر میت کو بغیر غسل دیے دفن کر دیا گیا ہے، کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کو غسل دیے بغیر دفن کر دیا تو اس کی قبر کو جو ہے کھودا جا سکتا ہے اور کھودنے کے بعد اس کو دوبارہ غسل دیا جائے، یا میت کو غسل تو دیا گیا لیکن جو غسل دیا گیا وہ باطل تھا، یعنی پہلے میت کو غسل دے دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غسل صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر جس پانی سے غسل دیا وہ پانی نجس تھا، یا جس انسان نے غسل دیا اس نے نیت نہیں کی، یا جس نے غسل دیا ہے اس کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں تھا اور اس نے جو ہے وہ غلط طریقے سے غسل دے دیا ہے اور غسل باطل ہے، تو مسلمان کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بے احترامی نہ ہو مسلمان کے جنازے کی۔ اگر بے احترامی کا سبب ہو تو پھر کھولنے میں جو ہے وہ قبر کو کھودنے میں حرج ہے۔ دوسرا جو ہے مقام جہاں پر قبر کو کھودا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا ہو، یعنی کسی کا انتقال ہوا بغیر کفن دیے اس کو اسی کپڑے میں دفن کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر بے احترامی نہیں ہوتی ہے قبر کھودنے سے تو قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ یا کفن تو پہنایا گیا لیکن کفن کا طریقہ نہیں معلوم تھا، مثال کے طور پر یہی نہیں معلوم تھا کہ کتنے کپڑے ہونے چاہیے تھے اور صرف ایک چادر میں لپیٹا اور باندھنے کے بعد جو ہے وہ دفن کر دیا، یا کرتا اور چادر میں، لنگی اصلاً باندھی ہی نہیں، یا جو ہے کرتا نہیں باندھا صرف لنگی باندھ کے دفن کر دیا، یا جو ہے وہ کفن جو ہے وہ ایسے طریقے سے دیا کہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، مثلاً جو ہے سونے کے تاروں سے بنا ہوا یا خالص ریشم کا، یہ دستور شریع خلاف ہے، یا مردار جانور کا کفن دے دیا، یا جو ہے
اسی طریقے سے تو ایسی صورت میں اگر مسلمان کی میت کی توہین نہیں ہوتی ہے تو قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر میت کو دفن کیا اور قبلہ رخ اس کو نہیں لٹایا ہے تو اس کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم بار بار ہر مسئلے کے بعد یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اگر قبر کی اور صاحب قبر کی بے احترامی نہیں ہوتی ہے تو قبر کو کھودنا جائز ہے۔ یعنی ان موارد میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عنوان سے جو ہے میت کی بے حرمتی اور اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو ابھی اور بھی بہت سارے ایسے موارد اور ایسے استھان باقی ہیں کہ جہاں پر اگر میت کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے اس کی قبر کو کھودا جا سکتا ہے، وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.